أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم. صلوات ذرا گرامی ابھی آنی مجلس نے درخواست کی کہ مولا حسین علیہ السلام کے فضائل و مسائل پیش کروں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اکثر تلاوت سورة الفجر یا کثر تلاوت سورة الفجر لأنها سورة ابی عبداللہ الحسین. سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. اس کی 30 آیات ہیں. شاید آخری 4 آیات جلدی سے پیش کر دوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی. لیکن انسان بہت محنت کرتا ہے نا تو جا کے بنتا ہے رضی اللہ. توجہ رہے. لیکن شیخ علی مشترک مجمع ہے، میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، الفاظ پہ توجہ کر لیجیے گا. انسان بہت محنت کرتا ہے تو جا کے بنتا ہے. اللہ کو راضی کرنا آسان نہیں، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نیکیاں کرنی پڑتی ہیں. تمام کے تمام جب اللہ کی مرضیوں کو پورا کیا جائے تو انسان بنتا ہے رضی اللہ. لیکن اگر کسی کے لیے خود اللہ فرمائے راضیۃ مرضیہ، اے حسین آپ رب سے راضی ہیں، رب آپ سے راضی ہے. اگر اس پہ دوبارہ توجہ کر لیں ایسا نہیں کہ یہ آپ کہیں گے رب سے تو سب راضی ہیں. نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار جہاں جاتا ہوں لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے میرا شکوہ کرتے ہیں. پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ سب بندے تیری ساری مخلوقات مجھ سے راضی ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں خالق ہوں، آپ مخلوق ہیں، سب مجھ سے راضی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے موسیٰ کوہ طور پہ اللہ نے فرمایا موسیٰ سب مجھ سے راضی نہیں ہے، صبح سے شام تک میں صرف شکایتیں ہی سنتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، رب نے یہ نہیں دیا، خدا نے یہ نہیں کیا، گاڈ نے یہ نہیں کیا. کہ ساری دنیا مجھ سے شکایت ہی کرتی، اسے پیسہ دیا مجھے نہیں دیا، اسے صحت دی. توجہ کہ سارا دن لوگ مجھ سے شکوہ، میں خالق ہوں مجھ سے شکوے. آپ تو پھر مخلوق ہیں. موسیٰ کیسے ایسے بن سکتے ہیں کہ سب راضی ہوں؟ ایسا نہیں گرامی سارے لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، سارے لوگ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں ملا، مجھے میں پاس نہیں ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، مجمع ہے میرے ساتھ. لیکن اگر اللہ کہے راضیۃ مرضیہ تو تناز کرو نا. کسی نے کہا ہو کربلا کے میدان میں رضن بقضائہ، لوگ پہنچ رہے ہیں.
پروردگارہ تیری ہر آزمائش پہ راضی ہوں. شکوہ نہیں کیا مولا حسین علیہ السلام نے. پروردگارہ میں نے بیٹے دے دیے، اگر ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا زحمت کر کے آگے آ جائیں گے، جو دروازے میں کھڑے ہیں، جو باہر ہیں لوگ، ان کے لیے جگہ بن جائے گی. تھوڑی آگے جگہ ہے، زحمت کریں گے. صلوات آگے کیا ہے، اس طرف جگہ ہے. توجہ ہے میرے ساتھ میں اس طرف جگہ ہے. اگر جگہ بن گئی ہے تو تھوڑا سا پھر بھی بابا بلند صلوات. توجہ فرمانے ہیں عزیزان کرام. یہ جناب سید الشہداء کا فرمان ہے، رضن بقضاء. کب؟ جب جناب علیہ السلام کو ہاتھوں پہ لیا. ساری شہادتوں کے بعد شکوہ نہیں ہے. عزیزان گرامی دیکھیں، پریشانی پہ شکوہ بھی ہو تو اللہ کو برا نہیں لگتا. شکوہ کرنا نہیں چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ برا نہیں مناتا کہ میں نے آزمائش دی تھی شکوہ کر رہا. توجہ. لیکن اگر کوئی آزمائش پہ بھی کہے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، پروردگارہ تیری ہر آزمائش پہ راضی ہوں، تسلیم ہوں. کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے. کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے، یعنی اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا، لیکن صبر کی انتہا کربلا میں نظر نہیں آتی. میں نے جملہ نہیں پہنچا پا رہا. اللہ گرامی مولا حسین کا صبر ختم نہیں ہوا. اگر آزمائش اور آ جاتی، ظلم اور ہوتا، تو حسین کا صبر ابھی باقی تھا. اب شاید میرے جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی مولا حسین کے صبر کی انتہا نظر نہیں آتی. کہیں مولا حسین نے نہیں فرمایا میرا صبر ختم ہو گیا. عزیزان گرامی بڑی بڑی ہستیاں، اولیاء، اوصیاء، حتی حضرت ایوب سب سے صبر کے اندر ان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ انہو ابا قرآن میں ہے. حضرت ایوب بھی کچھ ایسے مقامات ہے کہ پروردگارہ اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا. میں نے بیٹے دے دیے، لیکن جہاں کہا نا اب ناموس پہ حرف آیا ہے، میری زوجہ پہ حرف آیا، پروردگارہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا. جناب جبرائیل نازل ہوئے. اللہ کہتا ہے اے ایوب کس نے یہ ساری نعمتیں دی تھی؟ کہا اللہ نے. کہا اللہ اگر آزمائش دے، کہا پروردگارہ اس سے آگے میرا صبر نہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت تک ایوب آپ کے صبر کی مثال دی جائے گی. جہاں جناب ایوب کا بھی صبر تمام ہوتا ہے، وہاں مولا حسین مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی وہاں جناب یوسف کی بیٹی تھی، جناب ایوب کی زوجہ جناب یوسف کی بیٹی تھی. دو بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام تھا رحمہ. رحمہ زوجہ تھی جناب ایوب کی. لیکن جناب ایوب علیہ السلام نے کہا پروردگارہ حرف آئے میں برداشت نہیں. یہاں سید الشہداء کہہ رہے ہیں علی کی بیٹیاں ساتھ ہیں. پروردگارہ گریا ہے لیکن صبر تمام نہیں ہوا، ہم نے تجھ سے شکوہ نہیں کیا. آئیں ذرا واپس آ جائیں سورہ فجر کی ابتدائی آیات. والفجر، اللہ نے قرآن کریم میں دیکھیں نمازیں کتنی ہیں؟ سب لوگ تھوڑا سا بول دیں گے نا تو مجھے میرا دل آخری مجلس. نمازیں پوری طرح سے پنجتنی ہیں. تو نمازیں پوری طرح پنجتنی، 5 نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء. لیکن اللہ نے پورے قرآن میں قسمیں جب کھائی نا نمازوں کی تو صرف 2 نمازوں کی. والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم. کربلا کی فجر بھی اہم ہے، عصر بھی اہم ہے. فجر میں اذان علی اکبر، عصر میں حسین کا سجدہ. اذان سے لے کے سجدے تک اللہ قسمیں کھا رہا ہے. میں اگر پتہ نہیں لوگ، بعض ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، 2 فجر، ایک فجر اور ایک عصر اہم ہے. فجر میں علی کا سجدہ، عصر میں حسین کا سجدہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، آخری مجلس ہے، سارے بننے کی توجہ رہے. عزیزان گرامی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے. مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک مجمع میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے والفجر، جانتے ہیں نا فجر کی نماز میں مولا علی کو ضربت لگی تھی، عصر میں مولا حسین کو ضربت لگی. دونوں نے ایک ہی بات کو پیش کیا. مولا نے فرمایا، مولا علی نے فزتو برب الکعبہ، پروردگارہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. حسین نے شکوہ نہیں کیا، کہ پروردگار ابھی تو کا بے بابک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. دونوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے، اللہ سے شکوہ نہیں، شکر ہے. توجہ فرمانے سے جانے گرامی. والفجر ولیال عشر. آئین رجلی بھی 30 آیات ہے سورہ فجر کی. اب یہ میں نے اشرا اس پہ پڑھا ہے، لیکن میں
خلاصہ کر رہا ہوں، جلدی سارا پڑھ نہیں پاؤں گا، پورا سورہ 30 آیات، والفجر ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر فجر کی قسم، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ولیال عشر، عشر بھائی دنیا میں بس ایک ہی تو قوم ہے جو عشرہ، آپ کو بھی عشر سمجھ میں نہ آئے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، ولیال عشر، لیال اللہ نے دن نہیں کہے، عید کا دن، لیکن کئی جگہوں پہ راتیں، اللہ یہاں 10 راتوں کی قسم کھا رہا۔ 3 اقوال ہے، جلدی تینوں پیش کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے اپنی اپنی بات کر کے چلے گئے۔ 3 اقوال ہیں کہ کون سی 10 راتیں، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کوئی عام راتیں تو ہیں نہیں، خالق خود مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، تو کوئی تو اہمیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم، تو یہ نماز فجر کی قسم ہے، تو کوئی تو ایسی فجر ہے نا جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا، اللہ کہہ رہا ہے گھوڑوں کے سموں کی قسم، تو یہ ہر گھوڑا تو ہے نہیں، کوئی تو ایسا گھوڑا ہے جس نے کوئی جنگ فتح کی ہو، جس پہ سوار کوئی شیر خدا ہو۔ علی گھوڑے پہ سوار ہو، اللہ گھوڑے کے قدموں کی قسمیں کھائے۔ چل رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ایسا لیکن ابھی عظمت تو دیکھیے نا آل محمد کی، یہ کوئی کام کرے، پیغمبر اسلام چادر اوڑھنے لگ رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، پروردگار نام لے کے بلا لے گا، تجھے کیا پتا مجھے کتنی محبت ہے میرے حبیب سے، ہے نا؟ یہ بھائی پاکستان میں تو نعت پڑھی جاتی ہے، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، ربیع الاول نعتوں کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کالی ابا اوڑھے تو سنت ہے، ہم کالا لباس پہنے تو بدعت کیسے ہے؟ چلیے گا نا، یا ایھا المزم، یا ایھا المدثر، یاسین، اللہ نام نہیں لے رہا، رسول خدا کا یا محمد نہیں کہہ رہا، سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے کے بلایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب میں آیتیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، آپ اگر داد دیتے تو میں آگے بڑھ جاتا، حالانکہ ٹائم بھی نہیں، اس کے بعد ایک اور مجلس بھی ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں سمجھ آ گئی، داد سے مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے ہاں سمجھ آ گئی میں آگے بڑھ جاؤں، جب نہیں بولتے تو ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہہ رہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم وہ جو اللہ نے آپ کو اسماء سکھائے تھے، اسم کی جمع اسماء، نام سکھائے تھے، فرشتوں کو بتا دیں، تو کوئی تو ایسے اسماء تھے جب کچھ نہیں تھا وہ تھے، کوئی تو نام ہوں گے، تو اللہ فرما رہا ہے انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں وہ نام بتا دے جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں، فرشتوں کو۔ توجہ، اللہ نے کیا کہا؟ قال یا آدم، جناب آدم کو بلایا نام سے، یا آدم۔ قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، نوح بیٹے کی حمایت نہ کیجیے گا، یہ نیک نہیں ہے۔ پتہ چلا نبی کا بیٹا بھی نیک نہ ہو تو اللہ کہتا تھا لیس من اہلک۔ توجہ، جب بیٹا نیک نہ ہو تو اللہ نکال دے، تو بیٹھنے والوں کو ساتھ میں بیٹا بھی نیک نہ ہو تو اللہ کہتا ہے نکال دیجیے، دفاع نہ کیجیے گا اس کا، لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے ساتھ بیٹھنے والوں کو، ہماری مواریوں کو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جیسا مرضی ہو، قاتل ہو، ڈکیت ہو، چور ہو، ہمیں سب قبول نہیں ہے، لوگ ساتھ تو دے دیجئے۔ 12 بجنے والے شاید اس لیے پریشان ہو گئے ہیں، چلیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ گروہ کا دفاع کر دے۔ اللہ تو حضرت نوح سے یا نوح انہ عمل غیر، یہ نیک نہیں ہے، نکال دیجئے۔ ایسا نہیں کہ توجہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ سارے انبیاء کو اللہ نام لے کے بلا رہا ہے۔ قال یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجیے، طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ توجہ، سارے نبی یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، میں نے سارے جو اولو العزم پیغمبر نے گنوا دیے، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا مجھے میری ماں کو خدا مان لو؟ یہ اللہ جناب عیسیٰ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے تو پتا میرا رسول ہے۔ توجہ، اللہ نے کہا عیسائیوں میں تمہیں پوچھوا دوں عیسیٰ سے، تم کہہ رہے ہو اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، انہوں نے بتا دیا۔ توجہ، سارے بچے کی توجہ، اللہ نے خود عیسیٰ سے پوچھوا دیا، او عیسائیوں خدا ماننے سے پہلے پوچھ تو لو،
تو سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے کے بلایا. جب پیغمبر کی باری آئی کبھی نہیں کہا یا محمد, کبھی نہیں کہا یا محمد, کہا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, طٰہٰ, یاسین. ہمیشہ القاب سے پکارا. وہ اللہ جو القاب سے پکارا کرا, خبردار تم بھی جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے میرے رسول کو نہ بلانا. تو کچھ بلاتے تھے نا نام سے, منع کر دیا, خبردار جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے حبیب کو ویسے نہ بلانا. کیسے بلانا؟ یہ بھی قرآن جب نازل ہوا تب کہہ رہا ہے اللہ. توجہ, اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے, کفار سے نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا یہودیوں, عیسائیوں, مشرکوں. یا ایھا الذین, اے ایمان والو, بعضکم بعضا, جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نہ بلایا کر. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جب بلا کیسے بلاؤ تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ, تو مولا علی نے کہا جیسے میں بلاتا ہوں یا رسول اللہ. مولا کائنات کے لیتے پوری زندگی نہیں کہا بھائی جان, نہیں ہے لوگ کہ آپ تو رسول خدا بار بار کہتے ہیں علی میرا بھائی ہے, تو کہ نہیں, اگر میں ہی دنیا کو ادب نہیں سکھاؤں گا تو اور کون سکھائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اوروں میں اور آل محمد میں بہت فرق ہے. میں اگر یہ جملہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے مجبور کیا, ایک اور جملہ کہہ دوں یہاں. روایات میں جب یہ آئے تھا نا کہ ایک دوسرے جیسے بلاتے ہو, پھر کہا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, بس اللہ کے رسول. کسی سے کوئی رشتہ نہیں, بس اللہ کے رسول. اور خاتم النبیین ہے, اللہ نے ذات کی نفی کر دی, عہدہ باقی رکھا. وما محمد الا رسول, کوئی ذاتی حیثیت نہیں, بس رسول ہے. تو پھر اب مسلمانوں کو حق نہیں نہ رہا, کبھی رسول ہوتے تھے کبھی محمد ہوتے تھے, نہیں پہنچ سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ذاتی حیثیت میں غلطی کر سکتے ہیں, رسول کی حیثیت سے نہیں کر سکتے. بھائی پرسنل حالت میں کبھی کبھی جب رسول ہوتے تھے تو غلطی نہیں کرتے, جب ذاتی حیثیت میں ہوتے تو غلطی کر سکتے تھے نا. علیہ باللہ کہا یہ مسلمانوں نے نہیں. بھئی یہاں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں, کہاں پڑھ رہا ہوں, یہیں کے تو مفتیوں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یا پھر مذہبی سارے گناہ میں ہی دیکھتا ہوں بس میں. بھئی آپ لوگ ہاں ہوں کیوں نہیں کر رہا ہے, سنا یا نہیں سنا؟ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں یا کہ نہیں. بھئی ذاتی حیثیت میں نہیں خطا کرتے تھے, ذاتی حیثیت میں خطا کر لیتے تھے, رسول کی حیثیت سے نہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن, وما محمد, محمد ہیں ہی نہیں, الا رسول, بس رسول. کوئی ذاتی حیثیت نہیں, بس یہ رسول ہے, کسی سے کوئی رشتہ نہیں, بس رسول. یہ عبداللہ کے بیٹے نہیں, رسول ہیں. آمنہ کے لال نہیں, بس رسول. ابو طالب کے بھتیجے نہیں, بس رسول. عبد المطلب کے پوتے نہیں, بس رسول. علی کے بھائی نہیں, بس رسول. فاطمہ کے بابا نہیں, بس رسول. حسنین کے نانا نہیں, بس رسول. ازواج کے شوہر نہیں, بس رسول. اب اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت ولایت کے لیے بول رہی ہے. اگر کسی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائے تو باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت عصمت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا دے تو یہ نانا نہیں ہے. وما محمد اللہ رسول, محمد کچھ نہیں ہے, بس اللہ کے رسول ہے. خبردار یہ نہ کہنا وہ تو باپ کی محبت تھی بیٹی سے, ایک ہی بیٹی. توجہ, اب اگر مسلمان کہے نا تو پھر شرم آتی ہے کہ نہیں, کیونکہ بیٹے بچپنے میں انتقال کر کے جب ایک ہی بیٹی تھی ساری محبتیں اسی لیے کھڑے ہوتے تھے, اسی لیے بار بار کہتے تھے وہ جو میری بیٹی فاطمہ وہ ایسی, وہ میرے دل کا ٹکڑا, وہ میری روح ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
میری روحی الذی بین جنبہ، میرے بازو دل کے اندر جو جان ہے اس کا نام فاطمہ. اب جو باپ کی محبت ہے، توجہ، منبر تبلیغ کی جگہ ہے، اولاد سے لاڈ پیار کی جگہ نہیں. تبلیغ عبادت ہے تو مانو نہ پیغمبر صحابہ کو عبادت سکھا رہا ہے. توجہ فرمانے دیں. توجہ فرمانے سے نہیں کرتے. یہ قرآن ہے. والفجر، میں پڑھوں آگے چلوں. فیضان گرامی، اللہ نے نفی کر، وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. جو کچھ کرتے ہیں رسالت کی حیثیت سے، ابھی بھی نہیں ہے سب لوگ. فیضان گرامی، اللہ فرما وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں بس رسول ہے. اب اگر کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دے، صحیح بخاری میں دیکھ لینا، نام بھی لکھیے، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. قوموا انی، تم نے کاغذ قلم نہیں دیا. یہ نبیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. اب نہ کہنا ذاتی حیثیت میں ڈانٹا تھا، میرے جملے پہنچ گئے. کوئی نہ کہے ذاتی حیثیت تھی، تکلیف تھی، مرض الموت تھا، اس وقت ناراض تھے تو کہہ دیا. نہیں، اللہ کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں بس رسول ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اب وہاں جا کے پڑھ لیجیے گا. صحیح بخاری میں لکھا قوموا انی، ایک مرتبہ کہا ایتینی بالقلم والقرطاس، مجھے کاغذ قلم لا دو. اس نے کہتے ہیں ان ھذا الرجل لا یحجر، اس آدمی کو ہذیان ہو رہا ہے، مرض الموت میں کوئی بات نہ سنے. کہ قوموا، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. اگر یہی سمجھتے ہو کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا، نکل جاؤ. ایسا نہیں گرامی، یہاں ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ رہے، جس کو رسالت نے نکال دیا ہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ہوا بتا رہی ہے کہ کوئی آ گیا ہے. ایسا نہیں گرامی، یہ اب یہ آئیں والفجر واللیال عشر، میں نے کہا تھا 3 قول ہیں، 10 راتیں، 3 قول، تینوں پیش کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اپنی صرف بات کی ہے، سارے اقوال پیش کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں شب قدر ہے، ماہ رمضان کی آخری 10. کچھ کہتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جن میں حج اور میقات جناب موسیٰ کی توجہ، اور کچھ کہتے ہیں محرم کی پہلی 10 راتیں. لوگ ہیں 3 قول ہیں، میں نے تینوں پیش کر دی. تمام مفسرین نے چوتھا قول نہیں لکھا. 3 قول تھے، تینوں پیش کر دی. اب آئیں عزیزان گرامی دیکھتے ہیں کہ کون سی 10 راتیں ہیں کہ جن کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ قسمیں کھانے والا خالق خود دعوت دے رہا ہے. سوچو تو میں قسمیں کیا کھا رہا ہوں، ذرا گنیے، میں دوبارہ گنواتا ہوں. والفجر 1، لیال عشر 10 اور 1. پھر اللہ کہتا ہے والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، تو ہو گئے نا 14. کچھ لوگ ہیں باقی نہیں ہیں. 14 کی قسم کھائی ہے اللہ نے. تو اللہ کہتا ہے والفجر. آئیں پھر اہل بیت سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے 14؟ آپ نے فرمایا فجر ہیں 12 امام. ولیال عشر کون ہے؟ 10 راتیں. کہ حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری کا 10 امام ہیں. والشفع والوتر، 2 اور 1 کی قسم، 2 ہیں علی و فاطمہ، 1 ہے پیغمبر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بس پیغمبر کے والشفع والوتر، شفع 2، علی و فاطمہ، وتر 1. فجر اسلام امام زمان. توجہ، جب امام کی فجر ہوگی سارے غروب کر جائیں گے. خدا کی قسم، حدیث نبوی، صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے فرمایا جب میرا 12واں لال آئے گا تو سارے کے سارے باطل غروب کر جائیں گے. کب؟ اے رسول خدا، یا رسول اللہ، ہم پہچانیں گے کیسے؟ کہ حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا. رات میں ستارے نظر آتے ہیں، جیسے ہی دن میں سورج نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں. جب میرا 12واں آئے گا سارے باطل چھپ جائیں گے. اور باطل آیا ہی چھپنے کے لیے ہے.
حضرت گرامی قوآن و کرہن سبھی کلمہ پڑھ لیں گے؟ فتح مکہ میں بھی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ تو پریشان ہو. ابھی ٹائم ہے، توجہ فرما رہے ہیں. والشفع واللیل اذا یسر، اور پھر راتیں جو ڈھلتی رہی ان کی قسم ہے، ایک کے بعد ایک رات کا یہ جو ایک کے بعد ایک امام شہید ہوتے رہے. پھر اللہ نے یہاں پہ آگے بھی آیات ہیں، یہ تو 5 آیات میں نے بھی پڑھی، آگے چلوں. والشفع واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا. یہاں اللہ نے 3 قومیں گنوائیں، گھر جا کے دیکھ لیجئے. کتنی قومیں؟ قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون. اللہ نے 3 ظالموں کا ذکر کیا ہے. 14 کی قسم کھائی، 3 ظالموں کا ذکر کیا ہے. لمبا چلے گا آگے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود کی قوم جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے، جسے کہا جاتا ہے سٹون ایجز، انگریزی میں کہتے ہیں سٹون، یعنی پہاڑی دور جہاں پہ لوگ گھر نہیں بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے غاروں میں رہتے تھے. کہ جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنا لیے تھے، سمجھتے تھے بڑے طاقتور ہیں، بس میں نے ایک چیخ چلائی، سب کے کانوں کے پردے پھٹ گئے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَالْفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ میخوں والا فرعون جو سروں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا. اوتاد وتد قیل کو، میخ کو کہتے ہیں. کہتا تھا آرام آرام سے سر میں کیل ٹھوکنا، ایسا نہ ہو یہ مر جا. لوگ دیکھیں فرعون جس طرح سزا دیتا ہے. اب پتہ چلا ظالموں کی پرانی عادت ہے روپ بٹھانے کی. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. ظالم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دہشت بیٹھ جائے، ایک روپ بیٹھ جائے، لیکن ظالم سب سے کمزور ہوتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتا ہے کہ اور آپ کا رب جو ہے وہ کمیگاہ میں بیٹھا ہے. شیر شکار سے پہلے نا جہاں بیٹھ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مرصاد، عربی میں میم رے صاد الف دال، مرصاد. اردو میں کمیگاہ. شکار کے لیے نا شیر بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، سکون سے. ذرا سارے ہرن آرام میں آ جائیں، کیونکہ شیر اتنا دوڑ نہیں سکتا جتنے ہرن. دوڑنے کی عادت تھی ہرنوں بکریوں کی ہوتی ہے. مجمع چلتا رہے گا. ایک مرتبہ شیر آرام سکون سے بیٹھ جاتا ہے، یہ ہرن آرام سے گھاس چرنے لگے، پھر میں حملہ کروں گا. اس جگہ پہ جہاں شیر بیٹھتا ہے اسے کہتے ہیں مرصاد. اللہ فرما رہا ہے تم شیر کو دیکھ رہے، اللہ ظالموں کی مرصاد میں ہے. یہ ظالم یہ نہ سمجھے رب نہیں رہا، ایسا دبوچوں گا انہیں سانس بھی نہیں آئے گا. ظالم سمجھ کیا رہے ہیں؟ ظالم سمجھ کیا رہے ہیں کہ کیا خدا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں رسی دراز کرتا ہوں یہ علامت نہیں میں راضی ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی رضایت کی علامات. کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں صدام اب تک کیوں نہیں مر رہا؟ نہیں ہے لوگ، میں اس کی بات بتا رہا ہوں نا تو اس لیے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. شکریہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. میں سوچ رہا تھا پہلی مجلس سے مجھے پنکھا نہیں ملا، میں ختم کرنے والا تھا پنکھا نہ ملا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. میں کمزور آدمی بغیر پنکھے کے گزارا نہیں ہے. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند اتنی ہی زور ایمانی سے اور زور قوت سے جتنی زور سے آقا محنت سے مجلس پڑھ رہے، بآواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں کرا. ان ربک لبالمرصاد فصب علیہم ربک صوت عذاب. صوت کہتے ہیں تازیانے کو. مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کا جو تازیانہ ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی بے آواز. کتنا انداز خدا کا پیارا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کا جو تازیانہ ہے نا
وہ ظالموں کے اقتدار میں ہے. آپ کا رب جب چاہتا ہے ظالم کو تعزیانہ. اب یہ اللہ کے عدل کا جو تعزیانہ ہے نا، کبھی چیخ کی شکل میں آتا ہے. توجہ، عاد و سمود کی عذاب الگ الگ. ایک جگہ پہ ریحن سرسرا، سرد ہوا چلی، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، جم کے مر گئے. توجہ. اور فرعون کی قوم پہ عذاب آیا، لہروں کے اندر ڈوب گئے، لہروں میں ڈوب گئے. پتہ نہیں ظالموں کو یہی شرط بتا دیا فرعون ڈوب کے مرا تھا اس لیے سیلاب دیکھنے نہیں جاتے. لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کوئی ظالم دیکھنے نہیں جاتا. ایسا نہ ہو میں بھی، ان کو پتا ہوتا میں ہی فرعون ہوں، کہیں لہریں مجھے کھینچ کے اندر ہی نہ لے جائیں. جملے پہنچ رہے ہیں. میں نے نہیں بتایا کون سے ملک کی بات کر رہا ہوں، کون کون سے شہروں میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے. حکمران تو ہر جگہ ہیں، ہر حکمران کو پتا ہوتا ہے میں ہی فرعون ہوں. آپ پہچانے نہ پہچانے، حاکم کو خود پتا ہوتا. توجہ، اسی لیے کئی لوگ آئینہ بھی نہیں دیکھتے. انہیں پتا ہوتا جتنا مرضی میک اپ کروا لوں ہوں میں ہی فرعون. جی جو پہنچ رہا ہے. میں بڑے بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں، ان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بہت سی باتیں ہیں. جو لوگ پہنچ جائیں گے، عزیزان گرامی جو نہیں بھی پہنچے گے ان کو سلام نہیں کر سکتا اور کچھ نہیں کہہ سکتا. عظمتیں قرآن کریم، اللہ کے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی. خدا کی قسم آج تک مفسرین دم بخود ہیں کہ اللہ کہے کس خوبصورت اور اتنی چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنے بڑے بڑے پیغام. پھر اللہ کہتا ہے فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. اللہ کئی لوگوں کو پیسے دے کے آزماتا ہے. پیسہ دے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ آج کل مجھ پہ نا بڑا خوش ہے، ربِ اکرمن. کچھ لوگ پہنچ گئے. پھر اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں، یہ آیت نمبر 15-16 پڑھیے گا گھر جا کے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. اور انسان کو اللہ کئی مرتبہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی. اللہ کہتا ہے نہ میں دولت دیتا ہوں کہ راضی ہوں، نہ چھینتا ہوں کہ ناراض ہوں. اب پتہ چلا پیسہ آنا رضایت کی علامت نہیں. پیسہ جس کے پاس آ جائے وہ غنی ہو جاتا ہے. ہر غنی سے اللہ راضی نہیں ہے. سارے غنی خدیجہ نہیں ہوتے. خدارہ چلیے میں مجمع کی توجہ سارے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کئی لوگوں کو پیسہ آ جائے سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے، چلا جائے تو ناراض. اللہ فرماتا ہے میں دولت دیتا ہوں تو امتحان کے لیے، چھینتا ہوں تو امتحان کے لیے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. کئی لوگوں کو اللہ دولت دیتا ہے، کیا کرتے ہیں اب دولت دے دی کیوں عبادت کرو، جس لیے عبادت کر رہا تھا وہ تو آ ہی گیا پیسہ. نہیں، شاید کراچی کا میدان بدل گیا. اللہ کی قسم ایسے لوگ ہوتے ہیں میں نے زندگی میں دیکھے. پیسہ آ گیا عبادت چھوڑ دیں، جیسے چھن گیا پھر شروع، پھر آگے کا اب آ گیا اللہ کا شکر ہے، چھوڑو نمازیں کیا پڑھنا، ابھی انجوائے کرو، عیاشی کرو. یہ کاٹ دیجیے گا اگر اچھا نہیں لگ رہا تو. پہنچ رہے ہیں لوگ. اور کئی لوگ کیسے ہوتے ہیں جیسے دولت چھن گئی، پیسہ چھن گیا، اب کیوں عبادت کروں، چھین تو لیا اللہ نے سب، اب کیسی بات، کیسی نماز، اب کیا روزے کیوں رکھوں، پیسہ چلا گیا. اللہ فرما رہا ہے میں دیتا ہوں دولت آزمائش، چھینتا ہوں تو آزمائش. اگر خدیجہ کو دیا تو پتہ ہے خرچ کہاں کریں گی پتہ چل جائے گا. پیسے والی جناب خدیجہ اکیلی نہیں تھی مکے میں، پیسے والے بہت تھے. سب کا پیسہ تکاثر والا تھا، خدیجہ کی دولت کوثر والی تھی. ہیلو جی، جو بچے جوان جو بزرگ پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا بھائی دولت ہوتی ہے، دولت کے علاوہ ہوتا ہے عہدہ، منصب، کرسی، پوزیشن. کتنے لفظ بول دیے، اشارہ دے دیا کریں پہنچ گیا میں آگے بڑھ جاؤں. لیکن دولت ہوتی ہے، کئی دولت آنے پہ بالکل بفر جاتے ہیں. کئی دولت توجہ، کئی عہدہ ملنے پہ، کئی شہرت ملنے پہ. مولا علی فرماتے ہیں یہ دولت، یہ منصب، یہ شہرت توجہ انسان کو بدلتی نہیں ہے، اس کا باطن ظاہر کر دیتی ہے. قدر گرامی مکے میں سردار بہت تھے، ہر قبیلے کا سردار تھا. ابھی لوگ میرے نام بھی نہیں لیے، لوگ پریشان ہو گئے.
ہر قبیلے کا سردار، لیکن اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، بس ایک سردار پسند آیا، ابو طالب۔ سب کی سرداری تکاثر والی تھی، ابو طالب کی کوثر والی۔ چلیں توجہ، یہ کوثر والی سرداری۔ ایدان گرامی مفکر بڑے بڑے تھے، میں نام بھی نہیں لیے، سوچ فکر، آپ میں مفکر کہہ رہا ہوں، آپ عیار کہہ لیں، سازشی کہہ لیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں بغیر سازش کے چل سکتی ہے؟ بھئی ہر پارٹی میں ہوتے ہیں نا کچھ سوچنے والے، نہیں اس کو ڈھانا ہے، اس کو مارنا ہے، پیسہ خورد بورد کرنے کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ میں خدا رہا پاکستان میں سن رہا ہوں، کیونکہ پریشان ہو رہے ہیں، کیمرے پہ میں ہوں آپ نہیں ہیں۔ بھئی مجمع کی توجہ، تو ہر جگہ پہ، ہر پارٹی میں، ہر فکر میں، ہر نہضت میں، ہر تحریک میں کچھ سوچ فکر والے ہوتے۔ مکے میں بڑے بڑے مفکر تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان، بھئی ایک آدھا نام آگے پیچھے ہوتے تو معلوم، تو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے سوچنے والے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے والے۔ نام کا جگہ کا دار الندوہ، سوچ اور فکر والوں کے بیٹھنے کی جگہ، کہتے تھے مفکروں کی دار الندوہ۔ کراچی کی زبان میں ترجمہ کر دوں، سازشوں کا اڈا۔ اسلام کے خلاف سارے منصوبے وہی بنتے تھے۔ دو تین نام میں نے لے دیے، باقی آپ خود سوچ لیجیے وہاں کون کون بیٹھتا تھا۔ اب محمد کیا کہہ رہے ہیں، سازش بنائی کہ آئندہ پتھر مارنے کے لیے بچے بھیج دو۔ بچوں کو کون روکے گا، ابو طالب بچوں سے تھوڑا لڑیں گے، انہیں نہیں پتا تھا گھر میں ایک بچہ بھی ہے۔ تو سارے کے سارے مفکر وہاں بیٹھتے تھے مکے کے۔ اللہ نے مکے کو دیکھا، ایک ہی مفکر پسند آیا، نام تھا علی۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، سوچ فکر سب کی تکاثر والی تھی۔ توجہ فرما رہے تھے نا، سب کی سوچ اور فکر تکاثر والی تھی، مولا علی کی سوچ اور فکر کوثر والی تھی۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ پیغمبر کی سوچ اور فکر کو سمجھنے کے لیے مولا علی کی ضرورت۔ سارا مجمع نہیں بول رہا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے مسجد میں مدینے میں ایک فقیر آیا، کہا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے، کھانے کو نہیں ہے، کب تک مانگتا رہو؟ پیغمبر نے کہا اختہ لسانہ، جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ دو صحابہ نے پکڑا، گھسیٹنا شروع کیا، چھری نکالی، نکال باہر زبان۔ رسول خدا نے کہا یا علی جالی چھڑوائیے اسے۔ آپ آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا رسول خدا نے کہا زبان کاٹ دو۔ مولا علی نے پیسے دی، کہا جاؤ۔ دونوں واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے کہا زبان کاٹ دو، علی پیسے دے کے آ گئے، ہم سے بھی چھڑوا دیا، اب علی سے لڑ نہیں سکتے تھے، پیسے دے کے جانے دیا اسے۔ آپ نے کہا یا علی انہیں سمجھائیے، کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا اقطع لسانہ، لسان اقطع یعنی کاٹ دو۔ کہا میں وہ سوال کر رہا تھا، سوال کو پورا کرو۔ پیغمبر کی فکر کو سمجھنے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ علی علی مشکل کو ہماری حل کرو، مشکل کشا علی، بولو نعرہ سب مل کے جاؤ۔ چلیں گے ابھی تھوڑی دیر کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، اسے سمجھ۔ کئی لوگ ظاہر دیکھنے کے بعد سمجھ نہیں پاتے۔ پیغمبر جب پیش کرتے ہیں نا قرآن اور حدیث، قرآن کو سمجھانے کے لیے بھی مولا علی کی ضرورت ہے، اور حدیث نبوی کو سمجھانے کے لیے بھی مولا علی علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر گہرائی، عزیزان گرامی آج کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میرے اگر جملے پہنچ جائیں، دنیا میں آج کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر گہرائی کو سمجھا ہے پیغمبر کی۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ راز و نیاز کرتے تھے مولا علی کے ساتھ۔ اکثر تنہائی میں دیکھا گیا پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اکیلے بول رہے ہیں، علی اکیلے سن رہے ہیں، اور کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، کسی کی فکر اتنی بلند نہیں تھی، پیغمبر بولیں تو صرف علی سمجھیں۔ توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں جانے گرامی، مولا اسی لیے کہتے تھے میں تنہا رہ گیا، پیغمبر جب بات کرنا چاہتے تھے میں ہوتا تھا،
میں بات کروں تو کس سے کروں؟ ایک بہت بڑا مفکر کہتا ہے کہ جب انسان پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہاں اکیلا ہی ہوتا ہے، اور اگر معرفت کا پہاڑ دیکھنا ہو تو بلندی پہ علی اکیلے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ ایک فلسفی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی ینحدر عن السیل ولا یرقى الیہ، نہج البلاغہ، مولا فرماتے ہیں کوئی پرندہ اڑ کے میری بلندی تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی سیلاب اتنا بلند نہیں جاتا کہ میری چوٹی تک پہنچ جائے۔ کا سیلاب آئے گا ینحدر عن السیل، پانی بہ کے مجھ سے نیچے ہی جائے گا۔ یہ جو کرتا ہے میرا کوئی پہن ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچا سکا۔ مولا فرماتے ہیں جو کرتا میں نے پہن رکھا ہے یہ کوئی پہن، جانے کی نامی اردو میں بھی مثال دی جاتی ہے، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹا بھائی پہن لے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کرتا خود ہی بول کے بتاتا ہے میں اس کا نہیں ہوں۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ مولا فرما رہے میرا کرتا کوئی پہن ہی نہیں سکتا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ جناب یوسف کی پھوپھی، جناب یعقوب کی بہن، جناب اسحاق کی بیٹی، جناب ابراہیم کی پوتی بار بار آتی کہتی یعقوب بیٹوں کو بلاؤ، 12 بیٹے تھے، ایک مرتبہ کرتا نکالتی کہ یہ ہمارے دادا ابراہیم کا کرتا، بابا نے کہا تھا صرف نبی کو پورا آتا ہے۔ یہودا پہن کے دکھا، یہودا نے پہنا پورا نہیں آیا، لاوی تو پہن پورا نہیں ہے، سارے بیٹوں کو پہنا، کہا اب بلاؤ یوسف کو، جناب یوسف نے پہنا کرتا پورا آ گیا۔ توجہ، ایک مرتبہ بڑے بھائیوں نے کہا بابا اتنا بڑا کرتا ہم سب جوان، یوسف بچہ، اسے پورا کیسے آیا؟ تو پھوپھی نے کہا یہ نبوت کا کرتا ہے، معصوم کو پورا آتا ہے۔ مولا فرما رہے میرا کرتا کسی کو پورا ہی نہیں آ سکتا۔ اب سمجھ میں آئی ہے؟ ان محل منها محل القطب من الرحا، خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں قطب کا ہوتا ہے۔ قطب وہ جو مرکز میں کیل ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں عربی میں قطب، قاف توئے بے، اردو میں تو بہت استعمال ہو رہا ہے آج کل، غوث، قطب، ابدال، قلندر، میں نے سنا آپ نے تو پڑھائی نہیں کی بھائی، یہ سندھ ہے، اولیاء کی سرزمین ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو یہ غوث کو قطب، توجہ، قطب کہتے ہیں مرکزی کیل کو۔ چکی چل ہی نہیں سکتی جب تک وہ کیل نہ ہو، کیل نکال دیں، چکی کے 2 پارٹ سلیں ہوتی ہیں پتھر کی، چلانے لگے کہ گر جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں چکی بغیر کیل کے نہیں چلتی، اسے کہتے ہیں قطب کا، خلافت بغیر علی کے نہیں چلتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں قطب کا ہے، میرے بغیر خلافت چل ہی نہیں سکتی۔ یعنی گرامی تمام خلفاء کہتے تھے ہمیں وہ دن نہ دکھا پروردگار جب ہم رہ جائیں علی نہ ہو۔ جب پوچھا دوسرے خلیفہ سے کیوں آپ ایسا کہتے ہیں، کہ یہ مشکل فیصلوں کے اندر کون میری مدد کرے گا، میں کوئی مشکل فیصلہ کر ہی نہیں پاتا جب تک علی نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی مشکل کشا مانتے تھے۔ چلیے گا تھوڑی سی دیر چلیے گا، بس میں زحمت کو تمام کروں۔ الفجر، یہ ساری آیات پھر اللہ کہتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، بڑی عجیب و غریب آیات ہے، میں اگر چاہتا تو پڑھتا رہتا پوری رات، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ تأکلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، تم لوگ دوسروں کی میراث ایسے کھا جاتے ہو جیسے تمہاری، تو کوئی لوگ ہوں گے نا جو میراث کھاتے ہوں گے کسی کی، چلیے گا۔ تأکلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، اور تم پیسے سے بہت زیادہ، مال و دولت سے بہت محبت کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے تو کوئی ایسے مسلمان رہے ہوں گے جو میراث کھا، کوئی تو ہوں گے جنہیں دولت سے عجیب و غریب محبت ہو گئی ہوگی، دولت مل جائے چاہے ایمان چلا جائے۔ میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو کلی طور پہ بات کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں لوگ، میں تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یاد رکھو تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے۔ تو کوئی تو ہوں گے نا کسی یتیم مرد یا کسی بیوی کی توہین کی ہوگی، لوگ پہنچ رہے ہیں۔
کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون طعام المسکین، تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے لیکن کیا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو یہ زندگی ملی رہے گی، قیامت کے دن تمہیں آ کے پچھتانا پڑے گا۔ تو کوئی تو ہوں گے جو روز قیامت جا کے پچھتائیں گے، جنہوں نے یتیموں کا مال کھا لیا ہوگا، میراث کھا گئے ہوں گے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے پچھتانا پڑے گا، ایک ایک سے حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات پیش کی، کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ میں نے ختم کر دیا لیکن 2 جملے فضائل کے اور سن لیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے پلٹا، میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، کوئی کہہ سکتا نہیں فرشتہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، روز عاشور کسی فرشتے نے کہا ہوگا مولا حسین سے، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ فرشتہ کہہ سکتا نا اپنے رب کی طرف، نہیں، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ دلیل کیا؟ آیات کے اندر خود جواب، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہاں اگلی آیت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں شاید فرشتہ ہو، پلٹا اپنے رب کی طرف جو آپ سے راضی، آپ اس سے راضی۔ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، فرشتہ نہیں بول رہا بلکہ خود اللہ کلام کر رہا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا۔ اب فرشتہ کہہ سکتا ہے میرے بندوں میں آ جا، اس کا مطلب ہے خالق خود کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، عباد جمع عبد کی، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب ہے پیغمبر جیسے کچھ انتظار میں ہیں حسین کے، نہیں میں پہنچا پا رہا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا، فرشتے کی مجال نہیں کہ میری جنت، اللہ خود کہہ رہا حسین جنت میں آ جائیے، ساری دنیا جنت کی مشتاق، جنت حسین کی مشتاق۔ تم نے پہنچ گئے۔ ہر آدمی کہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کے لیے مجھے حسین آ جائے۔ کیا مقام ہے حسین ابن علی آپ کا، آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کی ماں، آپ کے بھائی، اجداد، سارے انبیاء جس کے انتظار میں کھڑے ہوں، حسین آ جائیے۔ سوچئے کیا مقام ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ انبیاء باہیں پھیلائے کھڑے ہیں۔ حضرت گرامی رسول اب آئیں 2 سے 3 روایات مسائل کی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کہتی ہیں عاشورے کا دن تھا، 10 محرم تھی، مدینے میں تھی نا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینے میں تھی۔ فرماتی ہیں عاشورے کا دن تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، 10 محرم تھی، گرمی تھی، تو میں دوپہر میں لیٹ گئی کچھ دیر کے لیے۔ جناب ام سلمہ بہت بزرگ ہے، احد کے بعد، جنگ غزوہ احد کے بعد جناب ام سلمہ کی رسول خدا سے شادی ہوئی، جوان نہیں تھی، بیوہ تھی، بچے تھے ان کے جوان کیسے پیش کروں، بزرگ خاتون تھی، اور جب مولا حسین کی شہادت ہو رہی ہے تو سوچیے کتنی بزرگ ہوں گی، بہت بزرگ۔ جب جا رہے تھے نا مولا حسین، آئے 28 رجب کو روضہ رسول پہ زیارت کرنے کے لیے، تو رسول خدا کو ان کے گھر میں دفنایا گیا۔ پیغمبر کی وصیت تھی مجھے میرے گھر میں دفنانا۔ گھر میں کون رہتا تھا؟ صرف ایک زوجہ زندہ تھی، اکثر مسلمانوں نے کہا صرف ایک زوجہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آواز دی خادمہ کو، مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے میرا لال، میرا حسین آیا ہے۔ کہاں جا کے زیارت کی، اٹھیں فوراً جناب ام سلمہ، بزرگ تھی، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آگے بڑھی، کہا میرے لال، مولا حسین کا قد بڑا تھا، جناب ام سلمہ کی کمر جھکی ہوئی تھی، نانی ہے، آواز دی، بہت بزرگ تھی، مولا حسین 57 برس کے ہیں، کہا میرے لال ذرا جھک جائیے۔ مولا حسین جھکے، کہا اپنا گریبان کھولیے، گریبان کھولا، فوراً جناب ام سلمہ نے گلا چوما۔ کسی صحابی نے پوچھا آپ نانی ہیں گلا کیوں چومتی ہیں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے حسین کے گلے کے بوسے گرے دیکھا، پیغمبر حسین کا گلا چوما کرتے تھے۔ پھر کہا اپنا ہاتھ دیجیے، ہاتھوں کو چوما، کہا میں نے خود دیکھا پیغمبر سینہ چومتے تھے، ہاتھ چومتے، پیشانی چومتے، گلا چومتے، پھر لبوں کو چومتے۔ پیش کروں آپ کے سامنے، جانتے ہیں لبوں کو کیوں چومتے تھے؟ یہاں چھڑی نے چلنا تھا، ایک ملعون نے لبوں پہ چھڑی رکھی تھی، ایک صحابی موجود تھے، اس نے چیخ کے کہا بدبخت ہٹا یہ چھڑی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو حسین کے لبوں کے بوسے دیتے دیکھا ہے۔
حسین 6 مہینے کے تھے، پیغمبر بار بار چوم کے روتے، میرا لال آپ کا گلا کاٹا جائے گا. بس بھئی جناب ام سلمہ نے گلا چوما، کہا نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ کے آنسو بہنے لگے، میرے لال کربلا نہ جائیے گا، آپ کے نانا نے فرمایا تھا آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے. کہا نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ اور زیادہ روئیں، کہا بیٹا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا نانی اماں. ایک مرتبہ رو کے کہا یا رسول اللہ، آپ حسین سے اتنا پیار کرتے تھے. بھئی اگر میں یہ پڑھوں سارا مصائب یہ، میری درخواست سے آج تابوت برآمد ہونے، مجھ سے برادر نے کہا، مومن صاحب نے کہا کہ بھئی تفصیل سے رسول خدا کے مولا حسین کے مصائب پڑھیے گا. میں دیکھ رہا ہوں لوگ باہر بھی کھڑے ہیں، میری درخواست ہے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. میں جانتا ہوں سب روشنی نہیں، پتہ نہیں میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں. جب تھے نا کم سن مولا حسین تو رسول خدا بہت زیادہ چوما کرتے تھے. تو جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کیوں چومتے ہیں؟ کہا ام سلمہ میرا یہ نواسہ کربلا میں شہید کر دیا جا رہا ہے، اے ام سلمہ اس کا گلا کاٹا جائے گا. اب جناب ام سلمہ نے کیا کیا؟ جناب سیدہ کو نہیں بتایا. پتہ نہیں لوگ کیسے پیش کروں. جناب ام سلمہ کو یہ اندازہ نہیں کہ بی بی کو پتا ہے، پیغمبر نے بتا دیا. اب کیا کرتی؟ بہانے سے آتی اور کہتی اے فاطمہ حسین کو میں لے جاؤں. محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، یہ نہیں بتاتی اس کا گلا کاٹا جائے گا، اس کے لبوں پہ چھڑی ہوگی. بہانے سے کہتی، محبت میں آتی اے فاطمہ کیا سیدہ میں آپ کے حسین کو میں لے جاؤں؟ نہیں میں اماں کوئی بات نہیں میں کھلا لوں گی. نہیں آپ کے 2 بیٹے دونوں چھوٹے ہیں، آپ حسن کو پالیے حسین کو میں پال لوں گی. کہا نہیں اماں میں پال لوں گی. کہا چلیں پھر آپ چکی چلائیے، کچھ دیر میں حسین کو کھلا دیتی ہوں. کیا کرتی جناب ام سلمہ؟ جیسے پیغمبر پیشانی چومتے ویسے ہی پیشانی چومتی، پھر روتی اس بچے کا گلا کاٹا جائے گا. حضرتکم اللہ بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. حضرت ام سلمہ اسی طرح پیار کرتی جیسا پیغمبر کو پیار کرتا دیکھا تھا، بار بار پیار کرتی. جناب سیدہ دیکھتی کہ میری ماں آ جاتی ہیں، سوتیلی ماں تھی لیکن آتی پیار کرتی. پھر کہتی سیدہ آپ حسن کو کھلائیے میں کچھ دیر حسین کو کھلا لوں. جناب سیدہ کو بھی پتا تھا کیوں ماں آتی ہیں، کیوں اتنا پیار کرتی ہیں، انہیں بھی پتا ہے گلا کیسے کٹے گا. اب میں پیش کروں یہ پیشانی کے بوسے کیوں دیتے تھے پیغمبر؟ جانتے ہیں کیوں؟ یہاں ایک پتھر میں لگنا تھا. گلے کو کیوں چومتے تھے؟ یہاں خنجر میں چلنا تھا. لبوں کو کیوں؟ کیونکہ یہاں چھڑی میں چلنا تھا. اب میں سوال کروں پھر یہ سینے کو کیوں چومتے تھے؟ 2 مہینے کا بچہ بار بار سینے کو چوم رہے ہیں. میری طرف دیکھیے گا، یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا. آپ جانتے ہیں نا گھوڑے دوڑائے گئے لاشے پہ، کہا تھا نا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مولا حسین کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آخری شب ہے ایام عزا کی، 2.25 مہینے گزر گئے. بھئی میں سارے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا. جناب ام سلمہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ میں اٹھی، میری آنکھ کھلی، میں سو رہی تھی، دوپہر میں 10 محرم کا دن تھا. جب میں سو رہی تھی میں نے دیکھا خواب میں رسول خدا تشریف لائے ہیں. میں نے دیکھا رسول خدا کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، خاک ہے. میں نے دیکھا پیغمبر کی ریش مبارک میں خاک ہے. میں نے دیکھا پیغمبر کے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی گیلی ہو گئی. کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی زندگی میں آپ کے سر میں خاک نہیں دیکھی. یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بی بی فرماتی ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین کو ذبح کر دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی ام سلمہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں فوراً گئی، پیغمبر نے مجھے کچھ خاک دی تھی اور کہا تھا اے ام سلمہ جبرائیل نے کربلا سے لا کے یہ مٹی دی ہے اور کہا ہے جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لو حسین کی شہادت ہو گئی. بی بی نے اس کو چھپا کے رکھا تھا، کھولا الماری کو، جب دیکھا نا اس شیشی میں دیکھا خون ابل رہا ہے. بی بی نے رو کے کہا ہائے حسین. جب نانی کا یہ حال ہے سوچیں ماں کا کیا حال ہوگا. میں پڑھوں یہ مصائب یا نہیں پڑھوں؟ سوچئے ماں کا حال کیا ہوگا جب شمر نے امامہ اتارا، خنجر چلایا. جناب سیدہ نے کہا ہوگا شمر مت ماں، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا نا شمر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا، کیوں تو نے حسین کو 12 ضربتوں سے مارا، اس نے کہا او عبید اللہ خنجر تیز تھا لیکن جب بھی میں گردن پہ خنجر چلاتا کسی بیوی کی انگلیاں گردن پہ آ جاتی۔ اجرکم اللہ۔ بھئی آخری شب ہے، آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ میں ایک روایت پڑھ دوں، میں نے ابھی یہ سارے مصائب وہاں نہیں پڑھے تھے لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس مصائب سے۔ جب بی بی واپس آئی نا جناب زینب شام سے، کربلا سے شام، شام سے پھر کربلا اور پھر مدینے آئیں، جب آئیں تو بی بی نے سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں جمع تھے، بی بی نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے، گھر تھا نا پیغمبر کا، ایک دروازہ تھا، بی بی نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پکڑا، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، نانا جب اس نے ضربتیں چلائی میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا۔ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ جب سب رو رو کے تھک گئے، بی بی نے پھر ایک مرتبہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے تازیانے مارے۔ بس بھائی تمام، میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ اگر تابوت برآمد نہ ہونا ہوتا، خدا کی قسم میں یہ جملے نہ پڑھتا۔ آخری جملے سن لیجئے، اس کے بعد تابوت برآمد ہو جائے گا، مولا حسین کا علم برآمد ہوگا جس پہ تابوت بھی ہے، علم بھی ہے، تیروں کے نشان۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ جب گریہ شروع کیا، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلیے، بس کر دیجئے۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو۔ میں نے نانا کو پرسہ دیا ہے، میں ماں کو پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں مجمع کو جا لینے دیجئے، میں دادی کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ جب لائے نا دادی کی قبر پہ، جناب زینب نے چیخ کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، قبر پہ کرتا بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا۔ بس یہ کہنا تھا، قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا۔ بی بی نے کہا اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشا۔ بس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔